اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے روبرو ان دو شخصیات کے لیے حاضر ہوا ہوں جن کے ادب و احترام کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی عبادت و اطاعت کے بعد سب سے زیادہ ادب کا جو حکم دیا ہے جن شخصیات کے بارے میں، دو شخصیات کے بارے میں جن کے آگے عجز و انکسار کے ساتھ ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے، آج میں ان دو معزز شخصیات کے بارے میں بات کروں گا۔ اور وہ کون ہیں؟ کوئی غیر نہیں ہے، آپ کے اور میرے ماں باپ ہیں جن کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ چلیے قرآن پاک سے ہی پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی بات بھی قرآن اور حدیث کی بات نہ سنتا ہوں نہ کرتا ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جناب پارہ ہے سبحان الذی 15واں پارہ ہے اور سورت ہے بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے اس کی 22۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور آگے فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عجز و انکسار سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ یہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے بعد کہ میرے آگے جھکو، میرے آگے عجز و انکسار کے ساتھ مانگتے رہو۔ اگر کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا، عجز و انکسار کا، ادب کا حکم دیا ہے اور ان کے آگے اف نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہ جھڑکنے کا حکم دیا ہے، تو وہ آپ کے اور میرے ماں باپ ہیں۔ ہمیں تو کبھی اور بارہا جگہ احکام ہیں اور یہ اتنا کلیئر ڈکلیریٹری حکم ہے کہ اس کے خلاف چلنے سے کوئی معافی نہیں، اس کو رد کرنے میں کبھی کوئی معافی نہیں، اور اس میں کمی بیشی سے، ذرا سی غفلت سے کوئی معافی کا امکان نہیں۔ کہ ان کے آگے، اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ اگر وہ بوڑھے ہو کے، کمزور ہو کے تمہاری زندگیوں میں ہیں، آ گئے ہیں، تو وہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں ادب و خدمت کا موقع مل گیا ہے۔ اور ان کو کبھی جھڑکو نہیں، ان کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کرو، بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ جس طرح وہ تمہارے لیے جس بچپن میں تم سے وہ رحمت کر کے، رحم اور محبت سے تمہیں پالتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس حالت میں رحم فرمائے اور ان کا یہ بڑھاپا، ان کی یہ جو کمزوری کا وقت ہے، اچھے اور آسان طریقے سے گزر جائے۔ اور رسول پاک نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ ان کی دعاؤں کا جو درجہ ہے وہ نبی کی دعا کا درجہ ہے۔ جب ماں اور باپ اپنے بچوں کے حق میں کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ بد دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نبی کی دعا کا درجہ
ہیں تو آپ کے بچوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے رحم دلی سے بچوں کے ساتھ رہیں، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے خزانے بنانے کے لیے دنیاوی، اپنے خزانے آخرت کے بنانے کے لیے بس کچھ بھی تمہیں نہیں کرنا کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، ان کے آگے جھکے رہو، ان کے آگے ان کے ساتھ عجز و انکسار کے ساتھ بات کرو۔ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ بھی قرآن پاک میں کہ اگر وہ تمہیں تمہارے اللہ سے الگ کرنا چاہیں، میری عبادت سے تمہیں روکیں، میرے آگے جھکنے سے تمہیں روکیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تم بے ادبی نہیں کر سکتے، ان کو تم جھڑک نہیں سکتے، ان کے آگے پھر بھی رحم دلی سے ہی کام ہوگا، رحم دلی سے ہی ان سے بات کرنی ہے۔ تو آئیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے بچے جو بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، اس نئی ٹیکنالوجی نے، تعلیم نے ان کو سمجھدار کر دیا ہے، تو ان کو یہ سوچنے کا ایک لمحہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کہیں ان سے کوئی لغزش تو نہیں ہوگی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ، اور ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور یقیناً اپنے ماں باپ کا بہت ادب کرتے ہوں گے، دعائیں لیتے ہوں گے۔ دنیا و آخرت کے خزانے تو پھر امٹ امٹ کے ان کے پاس آ جائیں گے، خود ہی ان کے طرف چلتے چل جائیں گے۔ بس ان کو ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کی سامنے بندگی ہو اور ماں باپ کا ادب ہو، تو بس دنیا جہان کو لوٹتے چلے جاؤ، ملتا ہی چلا جائے گا، خود ہی دعاؤں سے لوٹ لو گے، سب کچھ خزانے تم لوٹ سکتے ہو۔ صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو اپنے اور اپنے ارد گرد دوستوں کو، بچوں کو، بڑوں کو ایک دوسرے کو صحیح بات کہتے رہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ حافظ نگہبان۔ پھر کسی اچھی موضوع کے ساتھ آپ کے پاس سامنے حاضر ہو جاؤں گا، اور آپ سے بھی التجا ہے میری کہ آپ مہربانی فرمایا کریں، اپنے کمنٹس کے ساتھ مجھے تجاویز دیں، کوئی ایسا موضوع ہو جس پہ بات کرنا ضروری ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے دین کے پھیلانے کا، اللہ کے احکام کی آگاہی کا، آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین کو پھیلانے والا جو ہے وہ جہاد ہے کر رہا ہے، یہ جہاد ہے دین کو پھیلانا بھی، تو آپ اس میں حصہ لیں، کچھ لگتا نہیں، چند لمحے لگتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو آگے شیئر کریں، اور نہ جانے کس کی ایک بات کہنے سے، آپ کے اس بٹن دبانے سے کسی کو سیدھا رستہ مل جائے، وہ سیدھے رستے پہ آ جائے، تو میری اور آپ کی عاقبت سنور جائے۔ اللہ حافظ نگہبان۔ پھر بات کرتے ہیں، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔